بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سلیم اوان ہوں۔ ہم نے بجٹ پر گفتگو کرنی ہے۔ مخلوط حکومت کا دوسرا بجٹ پیش کر دیا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم ستھرا پنجاب سے متعلق بھی بات کریں گے۔ عید الاضحیٰ آپ نے گزاری، میرا خیال ہے کہ آپ مریم نواز کی وزیر اعلیٰ پنجاب کی حمایت کریں یا مخالفت کریں، میرا خیال ہے کہ ایک اچھے کام کی ہمیں داد دی جانی چاہیے۔ عید الفطر پر ستھرا پنجاب کے لوگوں نے، ستھرا پنجاب کے ورکرز نے اور مینجمنٹ نے جو کام کیا، شاید میرا خیال ہے کہ چاہنے والے یا نہ چاہنے والے بہرحال ان کو داد دے رہے ہیں۔ وہ کام جو آپ اور میں نہیں کر سکتے تھے، وہ ستھرا پنجاب کے ورکرز نے کیا، ستھرا پنجاب کی مینجمنٹ نے کیا۔ اب دیکھیں، پچھلی عید الاضحیٰ کی اگر ہم بات کریں تو پچھلی عید الاضحیٰ تک ایسے ہوتا تھا کہ ایک ہم گلی سے گزرتے ہیں تو پہلی گلی کی بدبو ابھی قربانی کی علائشوں کی ختم نہیں ہو پاتی کہ دوسری گلی کی بو شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن ستھرا پنجاب کے لوگوں نے آپ کو کہیں پر بھی گند دکھائی، ان کی کارروائی سے کہیں پر بھی آپ کو گند دکھائی نہیں دیا۔ اور یہ پروجیکٹ آپ دیکھیں، جتنے بھی پروجیکٹ، پہلے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو بھی داد، گمنام ہیرو کو بھی داد، کہ جس کا یہ بیسک آئیڈیا تھا، اگر خود مریم نواز کا آئیڈیا تھا تو ان کو بھی یقیناً ڈبل داد بنتی ہے، مینجمنٹ کے طور پہ بھی اور ایک آئیڈیا کریٹر کے طور پر بھی ان کو داد بنتی ہے کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا۔ منصوبے حکومتوں کے پہلے بھی چلتے ہیں، اب دیکھیں تو سستا بازار کے نام پہ منصوبے چلتے ہیں، رمضان بازار کے نام پر منصوبے چلتے ہیں، لیکن رمضان بازار اور سستے بازار میں کیا پوزیشن ہوتی ہے کہ رمضان بازار کی لسٹ الگ ہوتی ہے، باہر کی مارکیٹ کی لسٹ الگ ہوتی ہے، اور عملی طور پر جن نرخوں پر چیزیں بک رہی ہوتی ہیں ان کی ریٹ لسٹ الگ ہوتی ہے۔ لیکن ساتھ کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں تو رمضان بازار کی طرح، سستا بازار کی طرح، جیسے کہ ہم رپورٹنگ کرتے رہتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا کہ کہیں سے بھی، کسی بھی شہر سے ستھرا پنجاب پروجیکٹ جو ہے اس کی مخالفت میں کوئی رپورٹنگ ہم نے نہیں دیکھی۔ پھر میں کہتا ہوں کہ آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ حمایتی ہوں میڈم وزیر اعظم کے، مسلم لیگ نون کے، یا مخالف ہوں، میرا خیال ہے کہ اچھے کام کو بہرحال داد دی جانا چاہیے۔ بجٹ کی اگر ہم بات کریں تو بڑی اچھی بات ہے۔ ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ بجٹ آپ کے اور میرے جیسے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا، جو ٹرانسلیٹ ہو کے جو کچھ ہمارے تک پہنچتا ہے تو ہم اسی کو پڑھ پاتے ہیں۔ جو تنخواہ دار طبقہ ہے ان کی تنخواہیں بھی بڑھائی گئی ہیں، 10% بڑھا دی گئی ہیں، اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کا جو ٹیکس سلیب ہے اس میں بھی کمی کی گئی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ 6 سے 12 لاکھ سالانہ جو لوگ تنخواہ لے رہے ہیں سرکاری ملازمین، ان کی تنخواہ سے 5% ٹیکس کاٹا جاتا تھا، اس کو کم کر کے 2.5 یعنی 2.5% کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 22 لاکھ تک جو لوگ تنخواہ سالانہ لے رہے تھے ان کا جو ٹیکس تھا وہ 15% سے کم کر کے 11% پر لایا گیا ہے، اور اسی طرح سے 22 سے 32 لاکھ سالانہ جو لوگ لے رہے ہیں تنخواہ، ان کا جو ٹیکس ہے سالانہ وہ 25% سے کم کر کے 23 پر لایا گیا ہے۔ 23% ان سے ٹیکس لیجیے گا، بہترین، بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے جو تنخواہ داران ہیں ان کے ٹیکس سے ان کا ٹیکس کم کیا، تنخواہ دو کام کیے نا، ٹیکس بھی کم کیا اور تنخواہیں بھی بڑھا دی۔ پھر میں نے کہا کہ اچھے کام کو بہرحال اچھا کہا جانا چاہیے، لیکن پھر ادھر دیکھیں تو اب بھی جتنی آپ نے تنخواہیں بڑھائی ہیں، جتنے آپ نے ان میں سے ٹیکسز کم کیے ہیں، اب بھی مارکیٹ کی جو ریٹ ہے، چیزوں کی اشیاء ضروریہ کی جو قیمتیں ہیں، اب بھی وہ تنخواہوں سے میچ نہیں کرتی ہیں۔ اس کو کیسے برابر کیا جائے؟ اس کو ایسے برابر کیا جائے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اشرافیہ بتائیں کہ اشرافیہ نے کتنا ٹیکس دیا اور تنخواہ داران نے کتنا ٹیکس دیا۔ اب پہلے تو ہم یہ تھے کہ دیکھیں کہ اشرافیہ کون ہے، یہ 4، 6، 8، 10 ہزار لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہی ہیں جی۔ آپ وزیر اعظم ہوں، بے نظیر مرحوم وزیر اعظم ہوں، عمران خان وزیر اعظم ہوں، یا کوئی بھی ہوں، یہ 4، 6، 8، 10 لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہی ہوتے ہیں، جو اسپیشلی پارلیمنٹیرینز کے نام پر ہوتے ہیں، جن کی بڑھتی ہوئی تنخواہیں وہاں سے بجٹ کو مناسب کیا جا سکتا ہے، اور وہاں سے ان کی تنخواہوں کو ایک جگہ پہ رکھ کے، اور ان کی تنخواہیں بھی دیکھیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں لاکھ کی تنخواہ 2 یا 3 لاکھ کر دینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ جاگیروں والے لوگ ہیں، وہ فیکٹری اور کارخانوں والے لوگ ہیں۔ یہ تو 2، 4 لوگ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کے ملک کا قرضہ بھی اتار دیں اور آپ کے ملک کی معیشت کو بھی سنوار دیں۔ دیکھیں، انہیں مراعات الگ سے ملتی ہیں،
انہیں علاج معالجے کا خرچ الگ سے ملتا ہے. اگر زیادہ بیمار ہو جائیں تو انہیں آپ اسپیشلی ان کے گاؤں ہیلی کاپٹر بھیج کے تو بلا بھی لیتے ہیں. انہیں آنے جانے کا ٹی اے ڈی اے سفر خرچ الگ سے ملتا ہے. ان کی تنخواہیں اور ان کی مراعات نہ بھی ہوں، انہوں نے تو ہمارے سے وعدہ کیا ہے نا، انہوں نے تو ہمارے سے وعدہ کیا ہے الیکشن کے انتخابات کے جلسوں میں جو خدمت کریں گے، لیکن وہ ہمارے ٹیکسوں سے روز بروز تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں. ان کو کنٹرول کیا جانا چاہیے. پھر میں ایک ریکویسٹ کروں کہ سولر پینل پہ ٹیکس لگایا گیا ہے. بجلی بہت مہنگی ہو گئی. میں حکومتوں کی بات کروں گا، جسٹ اسی حکومت کو میں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا یا اسی حکومت پر میں تنقید نہیں کروں گا. حکومتوں کی جو بھی مجبوریاں ٹھہریں اور بجلی جس قدر بھی مہنگی وہ کر لی گئی تو کر لی گئی، لیکن اب جب عوام کے پاس چاہے مشکل سے ہی ایک بڑی مناسب حد تک، بہت بڑی حد تک ایک متبادل بجلی کا انتظام ہاتھ آ گیا ہے، تو اس پر میرا خیال ایسا نہ کریں. پھر شاید وزیر خزانہ کی طرف سے یا چیئرمین ایف بی آر کی طرف سے یہ ڈیٹیل دی گئی، تفصیل دی گئی کہ برآمدہ جو سولرز ہیں ان پر ٹیکس لگایا گیا ہے تاکہ مقامی صنعت کو فروغ دیا جا سکے. اب آپ بھی جانتے ہیں کہ باہر سے کتنا سولر آ رہا ہے اور مقامی صنعت ہماری کتنی ضرورت پوری کرتی ہے، اس کو بھی دیکھا جانا چاہیے. تو آخر میں پھر داد بھی ہے ٹیکسز کم کیے جانے پر، تنخواہیں بڑھائے جانے پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس سسٹم کو عام لوگوں کی زندگیوں کو آسان کرنے کے لیے اشیاء ضروریہ کی چیزوں کے نرخوں کو وہ ایک لوئسٹ درجے پر لانا ہوگا تاکہ عام لوگ وہ بھی اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں. السلام علیکم.